نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، وسجرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، تو وہ چمکتی ہوئی ریت کے ذرات کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دلائل قدرت کا بیان فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو رب کریم اتنی بڑی کائنات بنا سکتے ہیں تو اس کائنات کے نظام کو ختم کر کے دوبارہ بھی پیدا فرما سکتے ہیں۔ جس اللہ کریم نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو وجود عطا فرمایا تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو ایک مرتبہ موت دے دے اور پھر مارنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی دے دے۔ جس انسان کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا تو معدوم سے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود عطا کر دیا، آدم سے وجود عطا کر دیا، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ اس کو موت دے دے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر دے۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب حکم دیا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور سارے کے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چل دیں گے اور میدان معاشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات وہاں پر اکٹھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر سارے انسان اپنی دنیا کی زندگی گزاری ہوئی کا حساب و کتاب دیں گے۔ فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے، اور یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے اس آسمان کو کھول دیا جائے گا اور تمہیں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ وسجرت الجبال، اور یہ جو تمہیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، قیامت قائم ہوگی، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریت کے چمکتے ہوئے باریک ذرات کی طرح، جس طرح وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ پہاڑ بھی یوں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً جہنم کی آگ وہ تاک لگا کے بیٹھی ہے۔ مرصاد، تاک لگا کے بیٹھنا، جیسے جب کوئی شکاری اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی تاک میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جہنم بھی نافرمان لوگوں کے لیے ایسے تاک لگا کے بیٹھی ہے کہ یہ کب آئیں گے اور میں انہیں اپنے اندر لے لوں گی، تو یہ جہنم تاک لگا کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ نافرمان لوگ، سرکشی کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعات پر چلنے والے، سنت کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، احقاب یہ حقبہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے طویل مدت، یعنی یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے یہ اس جہنم کے اندر طویل مدت رہیں گے۔ اب بعض اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر چل رہا ہے وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، اور کافروں اور مشرکوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ قرآن میں آ گیا لابثین فیہا احقابا، ایک طویل مدت رہیں گے۔ تو یاد رکھیے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ طویل مدت رہیں گے اور پھر بعد میں انہیں نکال دیا جائے گا، نہیں، یعنی احقاب اس طویل مدت کو کہتے ہیں کہ وہ مدت مزید بڑھتی چلی جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
ایسی طویل مدت کہ اس کا اختتام اور اس کی انتہا کبھی نہیں آئے گی، تو یہ سرکش لوگ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلیل بنی جا سکتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی جہنم سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ باقی جو نافرمان مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو قرآن کریم کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات سے بھی ہمیں یہ قانون ملتا ہے کہ نافرمان مسلمان جو کلمہ گو ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور سزا بھگتنے کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو وہ پھر جنت میں جا سکیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو یہ اللہ کے فضل پر ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے۔ اللہ کا کرم ہو جائے تو ہمارے گناہ اللہ کے کرم کے سامنے کیا چیز ہیں، اللہ کے فضل کے سامنے ہماری نافرمانیاں کیا چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہم نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم تو بڑا وسیع ہے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل جب کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور یہ جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر ہوں گے تو وہاں پر یہ ٹھنڈک نہیں حاصل کریں گے، ولا شرابا، اور کسی بھی قسم کی پینے کی چیز انہیں نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے، وغساقا، اور لہو کے اور پیپ کے۔ اور وہ گرم پانی بھی کیسا ہوگا، یشفی الوجوہ، جیسے ہی پینے لگے کہ ان کے چہرے جل جائیں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اور یہ ایک ایک قطرہ کر کے اسے پینے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ایک قطرہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اتنا کڑوا اور اتنا گرم پانی ہوگا۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطرہ ان کے جسم کے اندر چلا بھی گیا تو وہ وہاں جا کر کیا کرے گا، فقطع امعاءہم، وہ انسان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ انسان کے جسم کے اندر جو بھی نظام ہے وہ ایک قطرہ انسان کے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گا، اتنا خطرناک پانی۔ فرمایا جزاء وفاقا، یہ ان نافرمان لوگوں کی پوری پوری جزا ہے، انہوں نے دنیا کی زندگی جیسے گزاری تو ان کے گناہوں کا بدلہ یہی تھا، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آج اگر انسان اپنی حالت پر غور کر لے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہمارے پاس ہیں، اور کہیں بھی اگر غور نہ کیا جائے، انسان اپنے وجود پر ہی اگر غور و فکر کر لے تو کتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اتنے کریم رب کی نافرمانی، جو رب ہمیں دن رات کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس رب نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ جب اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا تھا تو پھر ہم نے کیوں دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلے، نفس کے پیچھے چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نافرمانوں کی پھر سزا کیا ہوگی کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، پھر انہیں کھانے پینے کی یہ نعمت میسر نہیں ہوگی، پھر گرم پانی انہیں ملے گا، کھولتا ہوا پانی، لہو، پیپ، اور یہ انہیں پینے کو ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں کہتے تھے کہ کہاں حساب و کتاب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا معاذ اللہ مرنے کے بعد، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کے جھٹلاتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا، پھر اس انکار پر ڈٹ جانا، اور پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا کہ خبردار قرآن معاذ اللہ یہ جادو ہے، قرآن کے قریب نہیں جانا، اس نبی کے قریب نہیں جانا، اس کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ فرمایا کہ بڑھ چڑھ کر ہماری آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے کہ ہم نے بھی ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کل کو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا اعمال نامہ خود پڑھتا جا، تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ فرمائیں گے کہ اب چکھو
فلن نزیدکم الا عذابا، آج کے دن ہم تمہارے لیے نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب۔ یعنی تم کہو گے معاف کر دو، ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھائیں گے، تم کہو گے غلطی ہو گئی، ہم تمہارے لیے عذاب کو مزید کریں گے۔ جہاں معافی مانگنے کا وقت تھا وہاں تو تم نے معافی مانگی نہیں، جو توبہ کرنے کی جگہ تھی وہاں تو تم نے توبہ کی نہیں، لہٰذا آج کے دن تمہیں کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے اللہ کریم سے صلح کر لے، توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے، بخشش طلب کر کے کہ یا اللہ انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ۔